مہربانی کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کے لیے جہنم سے روک بن جاتی ہیں، بیٹیاں اسے جہنم میں داخل نہیں ہونی دیتی۔ یہ بیٹیوں کا مقام ہے، کس نے دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت میں میرے ساتھ وہ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اگر جنت میں آقا کی صحبت، آقا کی خدمت میں رہنا چاہتے ہو، آقا کے قریب رہنا چاہتے ہو تو بیٹیوں کی پرورش کرو۔ شارحین فرماتے ہیں حضور نے دو لڑکیاں فرمایا، دو بیٹیاں نہیں، یعنی اگر کوئی دو بیٹیوں کی پرورش کرے یا دو بہنوں کی پرورش کرے اور شریعت مطہرہ کے مطابق کرے اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالغ ہو جائیں، ان کے حقوق ادا کرے تو جنت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، ہے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ فلاں قصاب، فلاں بچر، فلاں قصائی وہ جنت میں تیرا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ہے اللہ مجھے اس کا پتہ بتا دے، اس کا عنوان بتا دے، ایڈریس بتا دے، وہ کہاں رہتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ وہ گوشت کاٹ کے بیچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہے کہ یہ شخص ایک قصاب ہے، یہ شخص ایک بچر ہے، گوشت بیچنے والا ہے، لیکن آخرت میں جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، وہ گوشت کاٹ رہا ہے، گوشت کاٹ کے گوشت تقسیم کر رہا ہے۔ جب گوشت بیچنے کے بعد وہ فارغ ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا میں تیرے گھر کے اندر چلا جاؤں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ گھر کے ایک کونے میں وہ کھانا تیار کرتا ہے، گوشت پکاتا ہے، روٹی تیار کرتا ہے، اور اسی کمرے میں ایک انتہائی نحیف، ایک انتہائی بوڑھی عورت اس کمرے کے کونے میں لیٹی ہوئی ہے۔ وہ شخص جاتا ہے، اس بڑھیا کو اٹھاتا ہے، اس کی پیٹھ کو سہارا دے کر اسے اٹھاتا ہے، اٹھا کے اس کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے، اس کا منہ پونچھتا ہے، اور جب اسے واپس لٹاتا ہے تو اس بڑھیا کی زبان سے چند کلمات جاری ہوتے ہیں۔ وہ بڑھیا کچھ کہتی ہے، کچھ کلمات اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، ہے اللہ کے بندے یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا میں پورا دن کام کرتا ہوں، پورا دن کاروبار کرتا ہوں، اور جب کام کرتا ہوں تو میرا دھیان گھر کی طرف ہوتا ہے کیونکہ گھر میں میری ماں ہے، گھر میں میری ماں ہے۔ کہا میں گھر آتا ہوں، کھانا پہلے خود نہیں کھاتا، پہلے ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بات تو میں نے دیکھی ہے، لیکن یہ تو بتا کہ جب یہ لیٹ رہی تھی، جب یہ لیٹ رہی تھی تو اس کی زبان سے چند جملے نکلے، میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا کہہ رہی تھی۔ کہا نہیں اللہ کے بندے تو کیا جانے، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، ماؤں کا پیار اپنا ہوتا ہے، مائیں کیا جانتی ہیں، وہ بیٹے کے مقام کو نہیں جانتی۔ میں تو ایک قصاب کا بیٹا ہوں، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری کیا وقت، لیکن ماں کا پیار تو ماں کا پیار ہوتا ہے۔ میں جب بھی گھر آتا ہوں اور اسے کھانا کھلاتا ہوں، اور جب کھانا کھلانے کے بعد اسے لٹاتا ہوں تو یہ کہتی ہے میری دعا ہے میرے بیٹے اللہ جنت میں تجھے وقت کے نبی موسیٰ کا رفیق بنائے۔ کہاں میں قصاب کا بیٹا، کہاں موسیٰ نبی اللہ، کہاں میں قصائی کا بیٹا، کہاں بنی اسرائیل کا نبی۔ میں تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن مائیں تو مائیں ہوتی ہے نا، یہ دل سے تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے قصاب کے بیٹے دیکھ اس ماں کی دعا قبول ہوئی ہے، آج بنی اسرائیل کا نبی تجھے دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے محترمہ حبہ، اپنے بیٹوں کو، اپنی بچیوں کو آج جو 20 نیسیسری پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، یہ ایئر وائی پر یہ پروگرام نشر بھی ہوگا، انگلش میں بھی یہ موجود ہے، ہمارے لڑکوں نے فرینچ میں اس کے نوٹس بھی تیار کیے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیں، والدین بھی سیکھیں، بچے بھی سیکھیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں، بچوں کی